لو، دل پہ لکھ لو، ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا، کہ امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا، کہ سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو؟ اور ذرا دل سے کام تو لو، دماغ سے کام تو لو، ڈھول کون بجائے گا؟ وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کربلا کی 11ویں شب جس کو مورخین نے شام غریبہ لکھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جگر گردے کا کام ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، قلم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس کو تو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ میں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیو۔ اگر اہل بیت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے، ڈھول بجانے والوں، ماہ محرم کے اندر سواریاں نکالنے والوں، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والوں، اپنے مذہب و مسلک کا مذاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والوں، اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ میدان جس کے اندر شہادت کے بعد تم ڈھول بجانے کی داستانیں ڈھونڈتے ہو۔ جب میرے امام کی شہادت ہو گئی، امام کی شہادت کے بعد امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، حضرت استاد زمان مولانا حسن بریلوی اپنی شورۂ آفاق کتاب جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے، آئین قیامت میں لکھتے ہیں، جس وقت مولا حسین کی شہادت ہو گئی اس وقت حال یہ ہوا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن کے وقت رات تارے نظر آنے لگے۔ حال یہ تھا کربلا کی زمین سے خون نکلنے لگا، بیت المقدس میں پتھر ہٹایا جاتا، وہاں سے تازہ ترین خون نکلتا۔ میں نے کربلا کیا ہے، 3 دن کا کربلا لوگ 10 دن تک لے کے بیٹھے ہوتے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اہل بیت کا عشق تو پیدا کر، تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا، میری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر، بیت المقدس تک اس کا اثر ہے کہ پتھر ہٹاتے تو تازہ خون نکلتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہا گیا کہ کوفہ کے اندر خون کی برسات ہوئی، کپڑوں پر وہ خون گرا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اللہ اکبر وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں یہ جو شفق نظر آتی ہے روزانہ شام کے وقت، امام حسین کی شہادت کے وقت جو سرخی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی، آج بھی خون حسین کی لالی تمہیں شفق پر نظر آتی ہے، تمہیں شفق کی شکل میں افق پر نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی کربلا منائے نہ منائے، قدرت آج بھی کربلا کا اظہار کر رہی ہے شفق کی سرخی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، یہ تو اپنی جگہ نشانیاں ہیں، لیکن جس رات تم ڈھول بجاتے ہو، عورتوں کو لے کر مینوں میں نکلتے ہو، اس رات سید ذاتیوں کا حال کیا تھا، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، جن کے دروازے سے 2 مرتبہ اسرائیل چلا جائے، جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر آئے، جس کے دروازے پر اللہ اکبر آ کر کے اقطاب اوتاد اور اولیاء سر تسلیم خم کر دے، جس کے ذروں کے، جس کے قدموں کے ذرات عرش مکین ہو۔ اللہ اکبر، ان سیدانیوں کو، سجدادیوں کو اللہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے زیورات چھینے گئے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان سے اس طریقے سے بالیاں نوچی کہ وہ کان کی دونوں لو کٹ گئی، اور بچی نے، اس شہزادی نے جب چیخنا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، تو بچی کے شہزادی کے گال پہ تماچے لگائے گئے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، کہیں سے جانتے یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، یہ وہ سکینہ ہے تم اسے مارتے ہو۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، جن کے آنچل کو، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، بیویوں کے خیمے جلا دیے گئے۔ اللہ اکبر، ایک یزیدی لشکر کا شخص کہتا ہے بڑی ندامت کے ساتھ، جس وقت آل محمد کے خیمے میں آگ
लगा दी गई। उस वक्त मैंने देखा एक खूबसूरत खातून थी जो आग पे चलकर खैमों में जाती और खैमे से निकल के बाहर आती। अल्लाह अकबर। मेरी माएं और बहनें भी सुने, सवारियों पे जाकर ढोल ताशों की महफिल में शिरकत करने वाली मेरी बहनियों, रूह ज़ैनब तुम्हें पुकार पुकार कर दावत फिक्र दे रही है। जरा कुछ तो सोचो, कुछ तो गौर करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक बीवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, चांद जैसा चेहरा था। वो आग पे चल के जाती और आग पे चल के वापस आती। अल्लाह अल्लाह, उसका दुपट्टा छीन लिया गया था, मुझसे वहां नहीं गया। मैंने पूछा बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं? तेरे खैमों को आग लग गई है, खैमे लूट लिए गए हैं, तू जलना क्यों चाहती है? तो उस खातून ने कहा क्या करूं, इमामत इस वक्त जो है खैमे में लेटी हुई है, यानी मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन खैमे में लेटा हुआ है। जो सेहतमंद थे वो चल चल के बाहर निकले, लेकिन वो इतना बीमार है कि चलने के काबिल नहीं। अब मैं सोचती हूँ अगर उसको ना निकालूंगी तो मेरा बेटा चल ना जाए, हुसैन का शहजादा चल ना जाए आग में। अगर ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो गए तो हुसैन की औलाद कैसे चलेगी, हुसैन की नस्ल कैसे चलेगी? इमाम हुसैन के नाम पे ढोल पीटने वालों, जिस रात और दिन को तुम ढोल पीटते हो, अहले बैत में इतनी मुसीबत थी। फिर उस रावी ने बयान किया, मैंने देखा कि उस खातून ने हिम्मत किया और अपने कंधों पे ज़ैनुल आबिदीन बीमार को डाला और आग पे चलते हुए चली। मेरे सूफियाए किराम कहते हैं हम ज़ैनब को अदब से इसलिए सलाम करते हैं कि ज़ैनब उस दिन कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि पूरी नस्ल हुसैन उस वक्त ज़ैनब के कंधों पर थी। ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में बाकर ज़ैनब के कंधे पर, जाफर ज़ैनब के कंधे पर, मूसा कासिम ज़ैनब के कंधे पर, अली रज़ा ज़ैनब के कंधे पर, हसन अस्करी ज़ैनब के कंधे पर,